السلام علیکم خواتین و حضرات، خوش آمدید کہا جاتا ہے آپ لوگوں کو میمونہ کے چینل پہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جناب، آج میں آپ کو ایک بڑی ہی زبردست کہانی سنانے جا رہی ہوں، اور اس کہانی کا نام ہے سلیقہ بیگم۔ یہ کہانیوں کی سیریز سچی کہانیوں پہ مبنی ہے اور آپ کو سننے میں بھی بہت لطف آئے گا۔ 1947 کا ذکر ہے، جب نیا نیا پاکستان بنا تھا تو انڈیا سے بہت سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ ان میں ہماری دادی کا خاندان بھی پاکستان آیا تھا۔ ہماری دادی بتاتی ہیں کہ انڈیا میں ان کی ایک پڑوسن تھی جن کا انہوں نے اصل نام تو ہمیں نہیں بتایا، مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ سلیقہ بیگم ہے۔ وہاں پر ان کی ہجرت بھی ہماری دادی کی فیملی کے ساتھ ہی ہوئی تھی، مگر حالات کی وجہ سے وہ کسی اور کیمپ میں چلی گئیں، اور ہماری دادی اور ہمارے گھر والے جتنے تھے وہ سب دوسرے کیمپ میں چلے گئے۔ یہاں پہ مراد ہماری دادی سے نہیں ہے، بلکہ اس کہانی کے رائٹر کی دادی سے ہے۔ ہماری دادی بتایا کرتی ہیں کہ سلیقہ بیگم جس وقت انڈیا میں رہا کرتی تھی، ایک نہایت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر بڑی ہی سادی سودی سی تھیں۔ ان کے میاں ایک سرکاری جاب کیا کرتے تھے۔ دادی بتاتی ہیں کہ ہجرت کے وقت نکلے تو ہم ساتھ ہی تھے، مگر نہ جانے کس وقت ہماری راہیں چینج ہو گئیں۔ دادی بتاتی ہیں کہ تقریباً 14 سے 15 برس تک سلیقہ بیگم کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں ملا۔ وہ سمجھتی نہیں کہ وہ بھی اوروں کی طرح شاید ادھر ادھر ہی ہو گئی ہیں۔ کچھ روز پہلے جب انہوں نے اچانک دروازہ کھولا تو سامنے سلیقہ بیگم کو دیکھ کے چونک سی گئیں۔ ارے بھائی، سلیقہ بیگم تو پہچاننے میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ بڑھیا قسم کا انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا، اور کانوں میں سونے کے ٹاپس، اور ساتھ میں خوب بھاری برکم سا لاکٹ پہنا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی 8 سونے کی چوڑیاں، اور صورت و شکل بھی پہلے سے کافی اچھی ہو گئی تھی، بس تھوڑا سا رنگ کم تھا۔ اب شاید عیش و عشرت کی وجہ سے اس کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا، اور اللہ بھلا کرے عمر بھی تقریباً 50 کے قریب ہوگی، مگر بھیا دیکھنے میں تو وہ 25 کی لگ رہی تھی۔ آتے ہی میرے گلے لگ گئی۔ میں بھی ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ بولی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں خالہ جان؟ ارے بھیا، میں کیا کہتی، واقعی میں ہی میں نے اس کو نہیں پہچانا تھا، مگر بڑھاپے کا بہانہ بنا کے میں نے کہا، ہاں بیٹا، اب تو میں کافی بوڑھی ہو گئی ہوں، اس وجہ سے ایک دم سے تمہاری شکل میں نہیں پہچانی۔ بھیا، میں بھی ایک منٹ کو یہ سوچنے لگی کہ ایسا کون سا قارون کا خزانہ آ گیا ہے سلیقہ بیگم کے ہاتھ کہ ماشاءاللہ یہ تو 15-20 سال میں ایک دم ہی نکھر گئی۔ سلیقہ بیگم ایک دم چہک کے بولی، ارے خالہ جان، کہ ابھی تک آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ دادی جان بولی، بیٹی پہچانتی کیوں نہیں میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ شاید تمہارے میاں کو یہاں پر بہت اچھی جاب مل گئی ہے، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ سے تمہارے تو حالات کافی اچھے لگ رہے ہیں۔ اب سلیقہ بیگم نے اپنی کہانی سنانا شروع کری۔ سلیقہ بیگم ایک دم سے روآنسو ہو گئی اور کہنے لگی، کہاں خالہ جان، وہ تو یہاں آتے ہوئے راستے میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ میں دونوں بچوں کو لے کے یہاں پہنچی۔ لڑکا خدا رکھے 10 برس کا تھا، اور لڑکی اس وقت 8 برس کی تھی۔ کئی دن میں کیمپ میں رہی، لنگر وغیرہ کھاتی رہی۔ گھر کا سامان تو سب وہیں رہ گیا تھا، میرے پاس تو ایک رکابی ایک گلاس تھا۔ پیسہ کوڑی کی جگہ بس اللہ کے نام پر ہی سمجھیے۔ جہیز میں جو چیزیں ملی تھیں وہ سب میں وہاں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ کچھ جہیز کی سونے کی چیزیں تھیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے خالہ جان کے پہلے ہی بک چکی تھیں۔ بس 2 بالیاں رہ گئی تھیں جھننا سی، وہی تھیں اس وقت میرے پاس۔ اور خالہ جان، آپ کو زمانے کا تو مجھ سے زیادہ اندازہ ہے۔ جب کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو کتنا مانتے ہیں، اور جب کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اور اس پہ وقت پڑتا ہے تو کون پوچھتا ہے؟ بتائیے خالہ جان۔ دادی نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ خالہ جان، وہاں رہتے رہتے آخر میں نے سوچا کہ کب تک ایسے دوسروں کے رحم و کرم پہ پڑی رہوں گی۔ مجھے بھی ان بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا ہے۔ سامان تو کچھ تھا ہی نہیں، بس ایک خیرات میں ملا ہوا کمبل ہی تھا، وہ بھی میں نے بچوں کے کندھے پہ ڈال دیا تھا تاکہ ان کو سردی نہ لگے۔ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے بازار نکل آئی۔ لوگوں سے پوچھتی رہی کہ کسی کو کام کی ضرورت ہے، کسی کو کام کی ضرورت ہے۔ خالہ قسم سے
چل چل کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ میرے تو معصوم دونوں بچوں کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، اور میرے بھی۔ میں تو اپنی تکلیف اپنے بچوں کے سامنے بیان ہی نہیں کر رہی تھی۔ آخر میں اپنی ان 2 بالیوں کو دیکھا اور بچوں کی بھوک کا اندازہ کیا کہ 2 دن سے بچے بھوکے ہیں۔ آخر کار سونار کے پاس گئی، ان 2 آخری بالیوں کو بھی بیچ ڈالا، اور انہی بھائی سے پوچھا کہ اگر کوئی کام ہو بھائی تو مجھے بتا دینا، میں کام کی تلاش میں نکلی ہوں۔ خالہ سونار کوئی نیک ہی انسان تھا، بولا بہن بالکل، میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں جو کہ آپ کی اس سلسلے میں مدد کر سکتی ہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ ان خاتون کے گھر لے کے جاتا ہوں۔ اللہ بھلا کرے اس سونار کا آپا، وہ مجھے وہاں لے کے گیا اور ان خاتون نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا۔ مگر کچھ ہی عرصے میں ان کو احساس ہونے لگا کہ انہوں نے تو صرف ایک بندے کو نوکری پہ رکھا ہے، یہاں تو 3 لوگ کھانا کھاتے ہیں ان کا، اور ان کو لگتا تھا یہ کھانے کا ضیاع ہے۔ خالہ جان اس وقت تو مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے۔ ان کے گھر میں ایک سکھ بندہ بھی کام کرتا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ بہن تم فکر مت کرو، اگر تم کہو تو تمہارے دونوں بچوں کو ہمارے گھر کے پیچھے ہی گردوارا ہے، وہاں چھوڑ دیا کرو اور شام میں انہی کے پاس جا کے رہ لیا کرو۔ یہ مشورہ مجھے بڑا پسند آیا۔ خیر خالہ، بچوں کے لیے تو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ بس میں نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور ان کو گردوارے لے گئی۔ میں نے بھی ایک کونے میں اپنا سامان رکھ دیا۔ بچے بھی کچھ عرصے بعد ایک کونے میں پڑے پڑے تنگ آ گئے تھے، رونے لگتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے۔ خالہ اب آپ خود ہی بتاؤ، ہم کتنے ہی غیرت مند کیوں نہ ہوں، ہم کتنے ہی غریب کیوں نہ ہوں، مگر یہ گردوارے کا ماحول کچھ عجیب تھا، یہاں بچوں کو، مسلمان بچوں کو رکھنا ٹھیک نہیں تھا۔ اب آپا میں نے سوچا کہ اتنا بڑا شہر ہے یہ، اب مجھے خود ہی نکلنا پڑے گا، خود ہی کچھ ہمت کرنی پڑے گی، اس اتنے بڑے شہر میں کہیں تو میرے رہنے کا ٹھکانہ مجھے ملے گا۔ خالہ جان جس محلے میں رہتی تھی نا، وہاں بڑی بڑی حویلیاں تھیں، میں نے سوچا کہ ان حویلیوں میں جا کے دیکھا جائے کون لوگ رہتے ہیں۔ جب میں ان حویلیوں میں گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک حویلی میں 4 5 مہاجرین رہتے ہیں۔ خیر خالہ، پھر میں نے ہمت کری اور میں گئی اور میں نے وہاں جا کے پوچھا کہ اگر وہ مجھے ایک چھوٹا سا حصہ یہاں رہنے کا دے دیں تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ لوگ بڑے ہی اچھے تھے، فوراً بیچاروں نے مجھ پہ ترس کھا لیا اور مجھے ایک کوٹری میں جگہ دے دی رہنے کے لیے۔ ارے خالہ جان، آپ کو یاد ہوگا ابھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ میں نے بالیاں بیچ دی تھی۔ اب جب مجھے کوٹری میں جگہ مل گئی رہنے کے لیے تو اب سنیں کہ میں نے کیا کیا خریدا۔ میں نے وہاں سے ایک چٹائی لی، ایک مٹی کی ہنڈیا لی، ایک گھڑا لیا، چمچہ لیا، کچھ دالیں لیں، مسالے لیے، بچوں کے ایک جوڑے سوٹ کے لیے، سوئی، دھاگا، قینچی، 20 روپے میں سب کچھ آ گیا۔ دن بھر میں دونوں بچوں کے کپڑے سیے، شام کو نہلا دھلا کے دونوں کو اجالا کر دیا۔ خالہ جان اس حویلی میں آتے ہی نا مجھے 5 جگہ کام مل گیا تھا۔ اب میں 5 گھروں کے مارکیٹ جا کے گوشت خرید کے لاتی، مسالے خرید کے لاتی، سبزی خرید کے لاتی اور ان کو دے دیتی، اور اس طرح وہ مجھے 15 روپے دیتے تھے۔ ہر گھر سے مجھے 15 روپے ملنے لگے۔ اب خالہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک گھر میں تو مجھے برتن دھونے کا کام بھی مل گیا تھا۔ میرے بچوں کو گھی بہت پسند تھا۔ آپ یقین نہیں کریں گی، جب میں برتن دھوتی تھی اور جو کھانا وہ لوگ پھینکتے تھے اس میں سے جو گھی نکلتا تھا وہ میں اپنے بچوں کے لیے لے کے آ جاتی تھی۔ دادی تو یہ سن کے بڑی ہی حیران ہو گئیں، چونک کے پوچھنے لگیں، ارے بہن تمہیں کراہت نہیں آتی تھی؟ ارے خالہ جان، کراہت کی کیا بات ہے، اول تو گھی دھل جاتا ہے، دوسرا آپ نے تو سنا ہی ہے نا کہ 3 وقت کے فاقے میں حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے۔ مگر خالہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جھوٹا کھانا کھانے سے تو واقعی کراہت آتی تھی۔ اور خالہ آپ کو پتہ ہے کہ امیروں کے گھروں میں کتنے کتنے کھانے بنتے ہیں اور لوگ کتنے کھانے ضائع کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، لوگوں کو صرف 2 لقمے لینے ہوتے تھے اور باقی سارا کھانا رزق ضائع کرتے تھے۔ سلیقہ بیگم، تم کہہ تو بیٹا صحیح رہی ہو، میرا بس چلے تو ہر شادی بیاہ میں جا کے لوگوں کی پلیٹوں میں دیکھوں کہ کون اور کس طرح رزق کو ضائع کر رہا ہے۔ یہی حال ہے آج کل ہمارے یہاں، رزق کی قدر نہیں رہی ہے۔ دادی نے بھی اپنا مشورہ دے ہی ڈالا۔ ارے خالہ جان کیا بتاؤں، بس میں آپ کو، خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے عزت رکھی تھی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ آپ کو کیا کیا بتاؤں، کتنی مصیبت میں دن کاٹے ہیں ہم نے۔
جہاں کام کرتی تھی نا میں، وہاں پر شلجم کے اور چقندر کے کیلے کے چھلکے جب وہ پھینکتی تھیں تو میں وہاں بچی سے کہہ دیا کرتی تھی کہ اس کو سنبھال کے بھائی ایک طرف کر دیا کرنا، اور گھر جا کے اس میں اپنے مسالے ٹماٹر لہسن کے ساتھ مزیدار سا بنا دیتی تھی، اور خالہ وہ اتنے مزے کا ہوتا تھا کہ آپ انگلیاں چاٹتی رہ جائیں۔ بھائی دادی تو حیران ہی رہ گئیں۔ دادی نے آخر پوچھ ہی ڈالا، ارے بیٹا تمہیں یہ اتنی ترکیبیں آئی کہاں سے؟ ارے خالہ جان، برا وقت سب سکھا دیتا ہے۔ خیر خالہ جان، کھانا پینا تو چل ہی رہا تھا، اب مجھے اپنے بیٹے کی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ وہ بڑا ہو رہا تھا، اس کی تو بیچارے کی تعلیم بھی پوری نہیں ہو پائی تھی۔ دادی نے ان سے پوچھا، ارے تو بیٹا اس کو اسکول میں کیوں نہیں داخل کروایا تھا تم نے؟ ارے خالہ کیا بتاؤں میں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہاں جب اسکول میں جاتے ہیں تو 2 3 ماہ کی فیس، اس کے علاوہ یونیفارم۔ خیر سے میرے بیٹے نے قرآن شریف تو پورا پڑھ لیا تھا۔ خالہ میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، اور اس وقت میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اسکول جانے کے چکر میں یہ امیر اور غریبی کے معاملے میں پڑے۔ ارے خالہ آپ کو تو پتہ ہی ہے آج کل کی تعلیم کیا ہے، آج کل کی تعلیم صرف پیسہ کمانے کے لیے ہی پڑھایا جاتا ہے۔ زمانے کی حالت دیکھ کے مجھے بھی اب پیسہ کمانے کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ غریب آدمی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو نا، اس کو عزت سے نہیں دیکھا جاتا۔ تو خالہ میں نے بھی بس یہی سوچا، جب مہینہ پورا ہوا اور مجھے پیسے ملے تو میں نے بھائی قیمے کے بہت سارے سموسے بنائے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ کسی اسکول کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ اور ان سموسوں کو بیچ کے لاؤ۔ ارے آپا، اللہ کے فضل و کرم سے میرے بیٹے کے سارے سموسے ہاتھوں ہاتھ بک گئے۔ 2 روپے کی لاگت لگی تھی اور ملے 4 روپے، الحمدللہ۔ اب میں نے روز نا سموسوں کی تعداد بڑھانی شروع کر دی تھی خالہ جان۔ اب میں زیادہ سے زیادہ اس کو سموسے بنا کے دیتی تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے آئیں اور ہم پھر اس کاروبار کو آگے بڑھائیں۔ وہ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت، تو خالہ جان بالکل ایسا ہی ہوا۔ ماشاءاللہ سے 6 مہینے کی محنت کے بعد ہمیں پھل ملا۔ ہاں تو 6 مہینے کے بعد نا ہم نے اپنا کھوکا کھول لیا۔ اب پتہ ہے خالہ جان میں کیا کرتی تھی؟ میں مختلف قسم کی چٹنیاں بھی ساتھ میں دیتی تھی تاکہ سموسوں کے ساتھ لوگ چٹنیاں بھی مزے سے کھائیں۔ خالہ جان آپ کو پتہ ہے جب ہم نے کھوکا لیا نا اسی وقت ہم نے ایک لڑکا بھی نوکر رکھ لیا۔ اب کافی سہولت ہو گئی تھی۔ اب میں نے گھر میں قیمے کے کباب بھی بنانا شروع کر دیے، گولا کباب، چپلی کباب، شامی کباب۔ اب میں اس کھوکے پہ یہ بھی رکھنے لگی۔ خالہ 2 سال میں ہماری ماشاءاللہ سے وہ کھوکا جو تھا چھوٹا سا اب ایک دکان کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اور خالہ مجھے تو غریبی کا بڑا ہی احساس تھا۔ میں نے اس میں ایک ایکسٹرا تندور لگوایا تھا جس میں روٹیاں بنتی تھیں۔ وہاں پر سالن فری میں دیتی تھی میں، روٹیوں کے پیسے لیتی تھی۔ جو غریب لوگ ہوتے تھے نا ان کے لیے میں نے سہولت کا انتظام کیا تھا، کیونکہ مجھے بھی غریبی کا احساس تو تھا نا خالہ۔ اب خالہ کہاں تک آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کتنا فضل و کرم کیا تھا۔ ان 3 سالوں میں میرے بیٹے نے میٹرک بھی کر لیا تھا ماشاءاللہ خیر سے، اور اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا میرا بیٹا۔ ارے سلیقہ بیگم، کیا ابھی تک وہی کھوکا ہے تمہارے پاس؟ ارے نہیں آپا، اب تو ماشاءاللہ خیر سے ہمارا اپنے ریسٹورنٹ ہو گئے ہیں۔ دادی کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ دادی بتاتی ہیں کہ میں نے اس کی پیٹھ کو تھپکا اور اس کو شاباشی دی کہ بیٹا تم نے بڑی ہمت سے کام کیا ہے، اور سب سے انمول بات تو یہ تھی کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کری، ان کو یہ سکھایا کہ پیسے کی کیا قدر و قیمت ہے، ان کو محنت کرنا سکھایا۔ اگر آج وہ کسی بھی مقام پر ہے نا بیٹا، تو بیٹا میں یہی کہوں گی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کے بعد تمہاری محنت اور قسمت۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح خوش رکھے میرا بچہ۔ باتوں ہی باتوں میں دادی نے پوچھا کہ ارے تمہاری ایک بیٹی بھی تو ہوا کرتی تھی، اس کا ذکر نہیں کیا تم نے؟ ارے ہاں خالہ جان، اس کی بھی تو میں نے شادی کر دی، 5 سال ہو گئے ماشاءاللہ سے اس کی شادی کو۔ اب تو اس کی ایک بچی ہے پیاری سی۔ دادی ایک دم سے پھر چوکی، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے خالہ جان کیا بتاؤں، لڑکی کو پڑھنا لکھنا تو میں نے گھر میں ہی سکھا دیا تھا، اور کھانا پکانا اس ننھی سی جان نے بچپن میں ہی میرے ساتھ سیکھ لیا تھا۔ جب میں کھانے بنایا کرتی تھی نا خالہ جان، تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کے پورے کام کرواتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو بڑی اچھی شکل و صورت دی تھی، جو دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ بھائی یہ بچی تو ہماری ہے۔
خالہ جان جس حویلی میں رہا کرتی تھی نا، وہیں اوپر والی منزل پہ ایک بڑی ہی اچھی فیملی رہتی تھی، بالکل مجھے بہنوں کی طرح رکھتے تھے وہ لوگ، اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی ہمارے بیٹے کے لیے تو تمہاری بیٹی ہی جچے گی۔ وہ بڑے ہی کھاتے پیتے لوگ تھے، میں تو ڈرتی تھی خالہ جان، میں سوچتی تھی کہ میں اتنی جلدی ہاں کر دوں، کیونکہ وہ تو میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ بھائی جلدی سے ہاں کرو، مگر مجھے کچھ ٹائم چاہیے تھا۔ میں نے 1-2 سال ان فیملی کو دیکھا اور ان کو اپنی A to Z ساری کہانی بتا دی تھی۔ بس خالہ جیسے ہی بچی 18 سال کی ہوئی تو انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، اور پھر میں نے بھی زیادہ دیر نہیں لگائی، میں نے بھی ان سے ہاں کر ہی دی۔ خالہ جان ماشاءاللہ سے میری بیٹی نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے، نندوں کی تو شادی ہو چکی ہے مگر اپنے ساس سسر کا اتنا خیال رکھتی ہے، پورے گھر کا کھانا پینا سب کچھ، میاں تو پیر دھو دھو کے پیتا ہے ماشاءاللہ۔ میں نے اپنی بچی کی تربیت بہت اچھی کی تھی، میں نے کہا حالات جیسے بھی ہوں ماں باپ کے بعد اپنے شوہر اور اس کے ماں باپ کا خیال ضرور رکھنا۔ خالہ جان اب تو میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ سلیقہ بیگم کی پوری کہانی سن کے دادی تو روآنسو ہو گئی تھیں، اور دادی نے ان کی پیٹھ پہ تھپ تھپایا اور ان کو سینے سے لگا لیا اور بولی بہت ہی ہمت والی لڑکی ہو تم، جو تم نے 10-15 سال میں کیا سے کیا بن گئی، اللہ تعالیٰ تمہیں اور ترقی دے۔ اس پہ سلیقہ بیگم نے بولا خالہ جان وقت جو ہے نا وہ سب کچھ سکھا دیتا ہے، چاہے اچھا وقت ہو چاہے برا وقت ہو، اور اس وقت نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا۔ اسی اثناء میں سلیقہ بیگم نے اپنی چائے ختم کی اور اپنا برقع پہنا اور کہنے لگی خالہ بڑی دیر ہو گئی ہے، پھر کبھی آؤں گی اپنے بیٹے کے ساتھ، آپ کو بھی ملواؤں گی اس سے، اور انشاءاللہ کبھی میری بیٹی آئی نا تو آپ کے گھر لے کر آؤں گی اور آپ سے بیٹی کو بھی ملواؤں گی۔ دادی کو بھی سلیقہ بیگم کی اس سلیقے شوار زندگی پر بڑا ہی پیار آیا، اور دادی نے خود اٹھ کے ان کو بڑے ہی زور کا گلے لگایا اور جاتے جاتے کہا کہ ملنے اب ضرور آنا۔ ہاں تو خواتین و حضرات، آج کی کہانی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے پوری کوشش کری ہے کہ بالکل اسی طرح ان الفاظ کی ادائیگی کروں جس طرح یہ الفاظ ادا ہونے چاہیے تھے، اور مجھے امید ہے کہ یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آئندہ کہانی کا انتظار کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نئی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔